بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ بائیولوجی کے فرسٹ ایئر کے پیپر میں اس کے نمبر کلاس میں سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پوزیشن بن گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس امتحان میں بھی وہ ٹاپ کر رہی تھی۔ تعلیم کے ساتھ اس کی لگن اور محنت کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے ٹیچرز حضرات اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ٹیچرز کی بھی عزت بڑھتی ہے، اور ایک نالائق اسٹوڈنٹس اپنے اچھے ٹیچرز کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ غرض اس کے اور تمام ٹیچرز کے درمیان ایک احترام کا رشتہ بھی بن چکا تھا جو دوسرے نالائق بچوں کو بہت کھٹکتا تھا، اور ایسا تقریباً ہر جگہ اور ہر اسکول میں ہوتا آیا ہے کہ ذہین اور نالائق بچوں سے نالائق بچے ہمیشہ نالا رہتے ہیں۔ کالج کے بہت سے ٹیچرز حضرات بخوبی جانتے تھے کہ نالائق بچے ہر وقت ذہین بچوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹیچرز کو ذہین بچوں کی شکایتیں لگا کر انہیں ٹیچرز کی نگاہوں میں شرمندہ کروا سکے۔ لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ثنا سیکنڈ ایئر کی ہونہار اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے والد کا ایک اچھا سا چھوٹا سا بزنس تھا، جس کی وجہ سے انہیں کاروباری معاملات کے لیے اکثر شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ ثنا پرائمری سے کالج تک ہمیشہ اچھی پوزیشن ہولڈر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں میں بھی بہت مقبول تھی۔ سب لوگ اسے اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ اسکول سے کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد ثنا نے وہاں بھی خود کو منوا لیا تھا، اور بہت ہی کم عرصے میں کالج کے ذہین اسٹوڈنٹس میں اس کا شمار ہونے لگا۔ ٹیچرز حضرات اسے بہت قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ اس کی قابلیت اور محنت کا ذکر اکثر سٹاف روم میں کرتے رہتے تھے۔ فرسٹ ایئر میں اچھے نمبروں کے ساتھ ساتھ اس نے بائیولوجی کے پیپر میں تمام سیکشنوں میں سب سے اچھے نمبر لے کر ٹاپ کیا تھا، اور اس سلسلے میں کالج انتظامیہ نے ایک چھوٹا سا فنکشن کر کے اسے ایک بڑی ٹرافی اور تعلیمی اسناد سے نوازا تھا۔ ثنا کے گھر میں اس کے کمرے میں اس قدر ٹرافیاں جمع ہو گئی تھی کہ اب تو ان کے رکھنے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہ بچی تھی، کیونکہ وہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہتی تھی، اور اکثر جیتنے کی وجہ سے اسے وہاں سے بھی ٹرافیاں ملتی تھی، اور اس طرح اس کے پاس ٹرافیوں کا اچھا خاصا خزانہ بن گیا تھا۔ ابو کا اچھا بزنس ہونے کی وجہ سے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، اس لیے اس کی ہر خواہش دم توڑنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ غرض وہ ایک اچھی اور آسودہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن اتنی زیادہ آسائشوں کے باوجود اس میں غرور نام کی کوئی بات نہیں تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اچھی ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل سے بھی نوازا تھا، اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے والا دوبارہ پلٹ کر اسے ضرور دیکھتا تھا۔ گوڑی رنگت، ستوا ناک، کالی کالی بڑی اور جھیل جیسی آنکھوں میں جیسے ہر وقت نشہ اترا رہتا تھا۔ قدرت نے اس کی آنکھوں میں ایسا حسن دیا تھا کہ وہ بغیر سرما لگائے ہر وقت سرمگی دکھائی دیتی تھی۔ باریک باریک گلابی ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ طاری رہتی تھی۔ اسے ملنے کے بعد ہر کوئی اس سے دوبارہ ملنے کی تمنا کرتا تھا۔ لمبا اور پتلا جسم ہونے کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، اور یہ بات اس پر بالکل فٹ بیٹھتی تھی۔ اس کے حسن کی وجہ سے خاندان بھر سے اس کے لیے بہت سے رشتے آئے، لیکن اس کی پڑھائی کے شوق نے سب کے منہ بند کروا دیے۔ اس کے ابو نے اس کے کہنے پر اسے شہر کے سب سے مہنگے اور اچھے کالج میں داخلہ لے دیا تھا، اور اس کے کالج آنے جانے کے لیے اسے ایک ڈرائیور رکھ دیا تھا جو روز اسے کالج چھوڑ آتا تھا اور چھٹی کے بعد کالج سے واپس لے آتا تھا۔ گھر میں اس کی امی کے علاوہ اس کی ایک 5 سالہ چھوٹی بہن فاطمہ تھی، اور ایک چھوٹا بھائی توقیر جس کی عمر ابھی 2 ہی سال تھی، وہ رہتا تھا۔ ایک مختصر فیملی تھی۔ والد کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر ہی رہتے تھے، لیکن انہوں نے گھر میں 2-3 نوکر اور کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی تھی
جن کی وجہ سے گھر میں خوب رونق جمی رہتی تھی۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے سارے گھر کے ملازمین ان کی عزت کرتے تھے، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ ان میں سے جب کسی کو کسی دوسرے گھر سے اچھی تنخواہ کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں جانے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی کہ ثنا کے والدین نے انہیں ہمیشہ گھر کے فرد کی جگہ ہی سمجھا تھا، اور ہر خوشی کے موقع پر یا عید تہوار پر انہیں نئے کپڑے دینے کے ساتھ ساتھ نئے جوتے بھی خرید کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عیدی کی صورت میں نقد روپے بھی انہیں دے کر اپنی خوشیوں میں شریک کرتے تھے۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات سر پر تھے، چونکہ ابھی ان کے شروع ہونے میں ایک مہینہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسے موقع پر دنوں کو پر لگ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ابھی سے ہی امتحانات کی تیاری میں لگ گئی۔ کالج سے واپسی پر یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد وہ کھانا کھاتی اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کالج کا کام لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ روزانے کی بنیاد پر کالج کے کام کو دوبارہ سمجھ کر پڑھتی اور پھر اچھی طرح یاد کر کے دیگر کام کرتی تھی۔ وہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی، اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے اسے اکثر کلاس میں دوسرے بچوں کی طرح شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا اور نہ ہی ٹیچر سے جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ آج بھی حسب معمول اس نے روزانہ کی طرح تمام کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنی کتابیں الماری میں رکھ کر دوسرے روز کالج میں کیے جانے والے کاموں کی لسٹ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دی، جو اس نے صبح کالج آتے ہوئے لے جانے کے ارادے سے رکھی تھی۔ دوسری صبح کالج کے لیے نکلتے وقت اس نے وہی لسٹ اٹھا کر اپنے یونیفارم کی جیب میں رکھی اور ڈرائیور کے ساتھ کالج پہنچ گئی۔ آج بیالوجی کا پریکٹیکل تمام پیریڈز کے آخر میں رکھا گیا تھا، اس لیے کالج کی چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے انہیں پریکٹیکل ہال میں پہنچنے کا پیغام کالج کی چپراسی کے ذریعے موصول ہوا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ سب اس طرف چل پڑے جس طرف کالج کا واحد پریکٹیکل ہال واقع تھا۔ ہال میں پہنچتے ہی سامنے بیٹھے ٹیچر نے سب کی حاضری لکھی اور انہیں ایک تجربے کے طور پر کچھ آگاہی دینے لگا۔ وہ سب اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ تھیوری کے ساتھ ساتھ وہ انہیں چند پریکٹیکل بھی کر کے دکھانے لگا۔ اس کے بعد اس نے باری باری تمام بچوں سے تجربات کروائے۔ جن بچوں کو سمجھ نہ آئی تھی انہیں مزید پریکٹس کرنے کا کہہ کر ہال سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا کہ وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ سیدھا گھر جا رہا ہے۔ اس کے کلاس سے نکلتے ہی سب نے ایک لمبا سانس لیا اور سب گروپ کی صورت میں اپنے اپنے تجربات کو دوبارہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ثنا کو سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن وہ اپنے تجربے کو دوبارہ کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ فرسٹ ایئر کی طرح وہ اس سال بھی پوزیشن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھے۔ جس جگہ کالج کی بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی وہ کسی زمانے میں ایک پرانا قبرستان تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ کس طرح لوگوں نے پورے قبرستان پر قبضہ کر کے وہاں قبروں کی جگہ اپنے مکانات تعمیر کر لیے۔ بات ماننے والی تو نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت اس وقت موجود تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک بڑے کالج کی بلڈنگ بھی وجود میں آ گئی۔ مفت کی زمین کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں کالج انتظامیہ نے قبرستان کی اچھی خاصی زمین پر قبضہ جما لیا۔ محکمہ اوقاف والے اس لیے کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ انہوں نے خود ناجائز قبضہ کر کے وہاں اپنے مختلف دفاتر بنا لیے تھے۔ غرض عجیب ہی قصہ تھا کہ جیسے اندھیر نگری چوپٹ راج۔ کالج کی بلڈنگ تقریباً 4 ایکڑ پر مشتمل تھی اور اس میں بہت سے کلاس رومز اور ایک بڑا پریکٹیکل ہال تھا جس میں بچوں کے تعلیمی نصاب کے لیے اور تجربات میں استعمال ہونے والا سامان پڑا رہتا تھا۔ بیالوجی کے لیے مختلف جار میں پرندوں اور بہت سے موذی جانوروں کے اجسام موجود تھے جو بچوں کی تعلیمی آگاہی کے لیے رکھے گئے تھے۔ ان میں ایک درمیانے قد کا انسانی ڈھانچہ بھی ایک جانب فریم میں لٹکایا گیا تھا۔ ڈھانچے کا رنگ پیور وائٹ تھا اور اس کے جسم پر تقریباً تمام ہڈیاں مکمل طور پر موجود تھی۔ ظاہری سی بات ہے ادھورا ڈھانچہ ان کے کس کام کا۔ یہ ڈھانچہ بھی بچوں کی معلومات کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ تمام گروپس پریکٹس کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہال سے کب نکل گئے یہ تو ثنا کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اپنے پریکٹیکل میں اس قدر غرق تھی کہ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ اس وقت وہ اکیلی ہال میں موجود تھی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو اس نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ آج اسے دیر ہو جائے گی، اس لیے جب وہ فارغ ہوگی تو اسے فون کر کے بلا لے گی۔ کالج کا بوڑھا چوکیدار اسے ہال میں مصروف دے گیا تھا اور اس وقت تمام کلاسوں کا ایک چکر لگانے میں مصروف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ثنا ایک ہونہار بچی ہے اور بغیر ضرورت کبھی کالج میں نہیں رکتی،
لیکن آج اس نے جب دیگر بچوں کو پریکٹیکل ہال سے نکل کر کالج سے باہر جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ سب ہال میں اپنا کام نپٹانے میں مصروف تھے۔ ثنا اپنے کام میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کس وقت اس کے پیچھے وہی ڈھانچہ آن کھڑا ہوا تھا جو کہ ایک کونے میں فریم میں لٹکا ہوا تھا۔ ثنا کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کڑکتی ہوئی چیز اس کے پیچھے موجود ہے۔ اس نے ہلکا سا پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ایک ڈھانچہ خود چل کر کیسے اس کے پیچھے آ سکتا ہے۔ اس کی چیخ سن کر جیسے ہال میں بونچال سا آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جاگتی آنکھوں سے اسی ڈھانچے کو بڑی تیزی سے واپس اپنی جگہ کی جانب لڑکھڑاتے ہوئے جاتے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ ایک جمپ لگا کر دوبارہ فریم میں لٹکا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف اس کی چیخ کی بازگشت ختم ہوتے ہی بوڑھا چوکیدار ہال کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے اوپر سے ہی ہال کی طرف آنے والی چیخ کو سن لیا تھا اور تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے پہنچ گیا تھا۔ ثنا اس کے سامنے تھی لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ خوف سے اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے کوئی بہت ہی انہونی یا ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ ثنا بیٹا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ چوکیدار نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا اور ساتھ ہی دائیں ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ وہ چونکہ پرانا چوکیدار تھا اس لیے کالج کے ہر بچے کے نام سے بخوبی واقف تھا۔ وہ بابا وہ ڈھانچہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پیچھے کھڑا تھا، ثنا نے خوفزدہ نظروں سے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا، جہاں دور سے ہی وہی منحوس ڈھانچہ فریم میں اپنی جگہ یوں لٹکا ہوا تھا جیسے کبھی اسے وہاں سے ہلایا تک نہ گیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا تم؟ وہ تو ایک بے جان اور بے ضرر سا ڈھانچہ ہے جو بہت عرصے سے اسی جگہ موجود ہے، اور کئی بار تو میں کسی مجبوری کی وجہ سے اس حال میں بھی سویا ہوں، لیکن مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ اس ڈھانچے نے اپنی جگہ تبدیل کی ہو۔ چوکیدار نے لمبی تمہید باندھتے ہوئے اسے جواب دیا، لیکن بابا میں قسم سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میرے بالکل نزدیک کھڑا تھا اور میرے چیخنے پر وہ لڑکھڑاتا ہوا واپس اپنی جگہ پر جا کر لٹک گیا۔ ثنا نے تھوک نکلتے ہوئے اپنی سچائی کا یقین دلایا۔ بوڑھا چوکیدار اس کو حیرت سے یوں تک رہا تھا جیسے اسے لگا کہ وہ کسی وجہ سے اپنی ذہنی حالت کھو چکی ہے۔ وہ اسے ہال سے باہر لے آیا اور پھر مختلف برآمدوں سے ہوتا ہوا باہر لان میں تازہ ہوا میں لے آیا۔ بیچارہ اپنی سمجھ کے مطابق شاید یہ سمجھا تھا کہ شاید ہال میں مختلف کیمیکلز یا خنوج شدہ جانوروں کی بو وغیرہ کی وجہ سے اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہو، اس لیے اپنی تیز وہ اسے باہر لا کر فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ثنا اس دوران ایک روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اور باہر آ کر کچھ دیر تک کھوئی نگاہوں سے ہوا میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اچانک دوبارہ چوکیدار کے مخاطب کرنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی جو اسے اس کے گھر کا فون نمبر مانگ رہا تھا۔ ثنا کی حالت اب قدرے بہتر تھی، شاید وہ اب خوف کی کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اس نے اسے نمبر دینے کی بجائے موبائل پر خود ہی اپنے ڈرائیور کو کالج پہنچنے کی تاکید کر دی۔ چوکیدار اس دوران اس کے لیے بھاگ کر ایک گلاس پانی لے آیا تھا جو اس نے اسے موبائل واپس رکھتے دیکھ کر پکڑا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی گاڑی پہنچ گئی، وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئی۔ چوکیدار اس کے ساتھ کالج کے گیٹ تک اسے چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے اس کے ڈرائیور کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہیں اس کے گھر کے افراد خوفزدہ ہو کر کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ ابھی تک اسے بھی اصل حقیقت کا پتہ نہ چلا تھا کہ ہال میں ثنا کے ساتھ دراصل کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لیے اس نے خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ گھر پہنچ کر ثنا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور روزانہ کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹنے کے لیے چلی گئی۔ اس کا کمرہ باقی کمروں سے ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ شور شرابے سے بچ کر سکون کے ساتھ اپنی پڑھائی کر سکے۔ جو ملازمین اس کے ہاں کام کرتے تھے ان کے بچے بھی اکثر گھر میں ہی کھیلتے کودتے رہتے تھے، جس سے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ لیکن اس نے الگ تھلگ کمرہ لے کر کسی قدر شور سے جان چھڑا لی تھی۔ اپنا ہوم ورک مکمل کر کے اس نے لائٹ آف کی اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر میں اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر رہا ہو اور اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کیوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے جو انگلیاں اس کے بالوں میں گردش کر رہی تھی ان میں سختی آتی جا رہی تھی، اور پھر تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے گھبرا کر اپنی پوری آنکھیں کھولی۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ اس کے بالکل سامنے وہی منحوس ڈھانچہ اس کے جسم پر آدھا جھکا ہوا اپنے استحوانی ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے چہرے سے بال ہٹانے میں مصروف تھا۔
اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی عاشق اپنے ہی عزیز محبوب کے چہرے سے اس کی زلفوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا جبڑا ابھی یوں ہل رہا تھا جیسے وہ ساتھ ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ثنا آنکھیں کھولے کچھ لمحوں تک لاشعوری کیفیت میں لیٹی رہی، اور پھر جیسے ہی اس کے شعور نے اصل حقیقت دکھائی، اس کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ رات کا پہر، ایک بند کمرہ اور پھر ایک زوردار چیخ گھر میں بونچال لانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی چیخ کی آواز ابھی کمرے میں گونج ہی رہی تھی کہ اس کی امی اور ابو بھاگتے ہوئے کمرے کے سامنے پہنچے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اندر کمرے سے ثنا کے چیخنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی، باہر سے مسلسل دروازہ پیٹنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر اس شور سے گھر کے تمام نوکر ثنا کے کمرے کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ کچھ دیر تک دروازہ نہ کھلنے پر باہر سے دروازہ توڑ دیا گیا، اور یہ دیکھ کر اس کے والدین کی حالت غیر ہو گئی کہ کمرے میں موجود بیڈ الٹا ہوا پڑا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ ثنا کمرے کے وسط میں ایسی حالت میں پڑی تھی جیسے کسی نے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ ایک کونے میں ایک ہڈی موجود تھی جو دیکھنے میں ایک انسانی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی لگ رہی تھی۔ انہوں نے ثنا کو جلدی سے بیڈ پر لٹایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھول دی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے دوبارہ چیخیں نکلنے لگی۔ وہ ابھی تک اسی کیفیت میں تھی جو اس پر طاری ہو چکی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شام کو تو بالکل ٹھیک تھی، پھر اسی وقت اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ثنا کے ابو نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو فون کر دیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس وقت کمرے میں موجود ثنا کو ایک انجیکشن دے چکا تھا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر یہ بتایا کہ اس نے رات کو شاید کوئی بڑی ہی ڈراؤنی چیز دیکھی ہے یا خواب دیکھا ہے، اور شاید اس کا اثر اس وقت اس کے دماغ پر ہو گیا ہے، اس لیے کچھ دیر آرام کرے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اس وقت نیند کا انجیکشن دینے سے یہ رات بھر آرام سے سوتی رہے گی، اور انشاءاللہ صبح بالکل ٹھیک کالج جائے گی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ وہ رات ثنا کے امی ابو نے اس کے کمرے میں ہی گزاری، لیکن رات بھر وہ سکون سے سوئی رہی۔ دوسرے دن اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، لیکن وہ کالج نہیں گئی اور دن بھر اپنے کمرے میں آرام کرتی رہی۔ اس دوران اس کی امی اس کے ساتھ ہی موجود تھی۔ وہ اس سے رات پیش آنے والے واقعے کے متعلق پوچھ چکی تھی، لیکن ثنا نے جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر انہیں یہی لگا تھا کہ ڈاکٹر نے سچ کہا تھا کہ اس نے رات کو سوتے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، اس لیے ڈر گئی ہو گئی۔ لیکن ان کے اپنے دل میں خلش سی تھی کہ کمرے کے کونے میں موجود جو انسانی انگلی کی ہڈی انہیں ملی تھی اس کا کیا بھید ہے۔ یہ بات انہوں نے ڈاکٹر سے بھی چھپا لی تھی، کیونکہ یہ بچی کا معاملہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات پورے محلے میں پھیل جائے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ چکا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی بیٹی کو کالج اور محلے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے وہ خاموشی سے اس بات کو دبا چکے تھے۔ دن گزرتے رہے، ثنا پہلے سے بہتر تھی اور کالج آنے لگی تھی، لیکن وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ پریکٹیکل ہال میں کبھی بھی تنہا نہ جائے۔ وہ گروپس کے ساتھ ہی ہال میں جاتی تھی۔ چوکیدار بھی اس بات کو بھول چکا تھا اور اس نے بھی کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات کی ڈیٹ آ گئی تھی، اس لیے کام بڑھ گیا تھا۔ ثنا کو اب کافی دیر تک راتوں کو جا کر تیاری کرنا پڑ رہی تھی، لیکن اس کے لیے اس نے اپنی امی کو اپنے کمرے میں سلانے کے لیے انتظام کر لیا تھا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی پڑھتی رہتی اور اس کی امی رات کے کچھ وقت تک جاگتی رہتی، پھر دن بھر کے کاموں اور گھر کی دیکھ بھال میں تھک جانے کی وجہ سے سو جاتی تھی، لیکن ثنا دیر تک پڑھتی رہتی۔ اسے کم از کم کمرے میں اکیلے پن کا احساس تو نہ ہوتا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 1:15 بجے کا وقت ہوگا جب کالج کی پریکٹیکل ہال میں فریم پر لٹکے اس ڈانچے کے جسم میں ہلچل ہوئی، اور دوسرے لمحے وہ یوں فریم سے اچھل کر زمین پر آ گیا جیسے کوئی جیتا جاگتا شخص ہو۔ پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا اور اپنی ہڈیوں کو کڑکڑاتا ہوا ہال کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے کوئی پولیو کا مریض بمشکل چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہال کا دروازہ بند تھا، لیکن وہ یوں اس کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے اس کے نزدیک پہنچتے ہی کوئی باہر سے اس کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ لیکن دوسرا لمحہ بڑا ہی حیرت ناک تھا کہ اس دروازے میں سے یوں نکل گیا جیسے وہ دروازہ نہ بلکہ کوئی ریشمی پردہ ہو جسے ہٹا کر وہ باہر نکل گیا ہو۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ باہر لان میں پہنچا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں 4 انگلیاں تھیں اور چھوٹی انگلی غائب تھی۔ ہوا میں ہاتھ بلند ہوتے ہی جیسے اس کا جسم اوپر اٹھنا شروع ہو گیا اور پھر ایک حد تک پہنچ کر فضا میں پرواز کرنے لگا۔ انسانی نگاہوں سے زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر موجود دوسرے لوگوں کی نظروں سے محفوظ تھا، اور ویسے بھی اس وقت رات کا 1:15 بج رہا تھا، اور کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ بغور آسمان کی جانب دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرتا۔
ویسے بھی رات کے وقت ہر کوئی آرام کی غرض سے نیند میں کھویا ہوتا ہے۔ ڈھانچہ فضا میں پرواز کرتا تیزی سے ایک جانب اڑتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار درمیانی تھی۔ اس فضا میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں چلا رہا تھا جیسے ماہی گیر اپنی کشتی کو چپو کی مدد سے پانی پر دھکیلتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی انسانی آنکھ یہ منظر دیکھ لیتی تو شاید ڈر کے مارے اس کا سانس رک جاتا۔ بڑا ہی ڈراونا اور خوفزدہ کر دینے والا منظر تھا۔ رات کے پہر سفید رنگ کا ایک انسانی ڈھانچہ فضا میں تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اچھا بھلا انسان پریشان ہو سکتا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں لوگ ایسا منظر دیکھنے سے محروم رہ گئے تھے۔ ڈھانچہ تیزی سے تیرتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا جس طرف ثنا کا گھر تھا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا تھا؟ وہ ڈھانچہ سیدھا ثنا کے گھر کے دالان میں اتر چکا تھا۔ گھر میں کوئی کتا وغیرہ نہیں تھا، ورنہ شاید وہ اس کی موجودگی سب پر آشکار کر چکا ہوتا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے اور ثنا کے ابو بھی اپنے کمرے میں تنہا سوئے تھے، کیونکہ ثنا کی امی اس کے کمرے میں لیٹی تھی۔ ڈھانچہ زمین پر لڑکھڑاتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگا جس طرف ثنا کا کمرہ موجود تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے بھی اس کے کمرے کی طرف جا چکا ہو۔ رات کے 1:45 بج چکے تھے۔ ثنا کو اب نیند آنے لگی تھی۔ اس نے تمام کتابوں کو ایک جگہ ترتیب سے رکھا اور پھر لیٹنے کے لیے اپنی امی کے ساتھ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی امی گہری نیند میں خراٹے لے رہی تھی۔ ثنا کو بھی اپنی آنکھیں بوجھل محسوس ہونے لگی اور دوسرے لمحے وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے ساتھ رکھی تپائی پر پانی کے جگ کو دیکھا تو وہ خالی تھا۔ شاید اس کی امی کو جگ بھر کر لانا یاد نہ رہا۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی امی کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور خود جگ اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اسے کچھ خوف سا محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے اپنی آنکھوں سے گو رہا ہو، لیکن دور دور تک کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس لیے وہ جگ ہاتھ میں لیے کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ کچن کی ایک کھڑکی باہر دالان کی جانب بھی کھلتی تھی۔ اسے اچانک ایسے لگا جیسے کوئی ایک دم کھڑکی کے پاس سے گزرا ہو۔ صرف سفید رنگ کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے جھک رکھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو دور تک کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹکا اور دوبارہ جگ اٹھانے ہی لگی تھی کہ جیسے کسی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ یوں لگا جیسے کوئی بڑے پیار سے اس کا نام لے کر پکار رہا ہو۔ وہ آواز بہت ہلکی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے آواز شنکار والے اسپیکر سے آ رہی ہو۔ اس میں ایک ہلکی سی گونج تھی۔ وہ حیران ہو کر بڑے غور سے اس آواز کو سننے لگی جو باہر کھڑکی کی طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ہلکا سا کھڑکی کا دروازہ کھول کر باہر جھانکنا چاہا تو دوسرے لمحے بڑی زور سے کھڑکی کا پٹ بند ہوا اور وہ اچھل کر گرتے گرتے بچی۔ وہ کچن سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن وہ پتہ نہیں کس وقت بند ہو چکا تھا۔ دوسرے لمحے کچن کی لائٹ بند ہو گئی اور صرف کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی، لیکن اسے یوں لگا جیسے آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ دوسرا لمحہ اس کے لیے مزید بھاری تھا جب اس نے کھڑکی کے باہر اسی ڈھانچے کو موجود پایا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھانچہ اس کھڑکی کے راستے یوں اندر داخل ہو گیا جیسے وہ کسی پردے کے پیچھے سے داخل ہوا ہو۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن اسی اثنا میں وہ منحوس ڈھانچہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس ڈھانچے نے اسے بڑی مضبوطی سے دبوچ لیا اور اس کی کمر کے ارد گرد اپنا استحوانی ہاتھ لپیٹ لیا۔ ثنا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا جسم کسی شکنجے میں کس دیا ہو۔ دوسرے لمحے اس ڈھانچے نے اس کے خوبصورت بالوں کو کچر کچر چبانا شروع کر دیا۔ وہ انسانی بالوں کو یوں کھا رہا تھا جیسے کوئی سویاں یا شیر خورما کھا رہا ہو۔ ثنا تکلیف سے چی رہی تھی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بالوں میں کھچاؤ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بڑی بے بسی سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس ڈھانچے نے اسے بڑی مضبوطی سے جھکڑا ہوا تھا۔ جب انسان کی جان پر بنی ہو تو وہ آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے، اور یہی سوچ کر ثنا نے خود کو اس ڈھانچے سے آزاد کروانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ کسی نہ کسی طرح اس کی گرفت سے چھڑوایا اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ ڈھانچہ شاید اس کے لیے تیار نہ تھا اور ثنا کے مکے نے اس کا جبڑا دوسری جانب گھما دیا اور اس کے منہ سے ثنا کے بال نکل گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گرفت کو ٹیلی ہوئی تو ثنا کو مزید موقع ملا اور اس نے پیدر پہ مکوں اور ٹانگوں سے اس پر ہلا بول دیا۔ اب اس کا خوف بھی کسی قدر دور ہو گیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ چیخنے کی بجائے اس ڈھانچے پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ ڈھانچے کا علم شاید بند کمرے میں بے بس ہو جاتا تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ ثنا پر تو جیسے ایک وحشت طاری ہو چکی تھی۔ اسے اس بات کا بھی ہوش نہ رہا تھا کہ وہ رات کے وقت ایک ہڈیوں کے ڈھانچے پر حملہ آور ہے۔
ورنہ اس بات کا تصور ہی لرزا دینے والا ہوتا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے کچھ ہوش آیا تو دیکھا کہ اس کے سامنے وہی منحوس رانجا ایک ہڈیوں کی ڈھیر کی صورت اس کے سامنے پڑا تھا۔ کچھ ہڈیوں کا برادہ بن چکا تھا۔ مکمل ہوش میں آتے ہی اس نے کچن کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ بآسانی کھل گیا۔ شاید وہ بھی اس ڈھانچے کے زیر اثر تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس واقعے میں گھر کا کوئی بھی فرد نہ جان سکا تھا رات کی اس پہر اس گھر میں کیا انہونی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ثنا کے ابو اور اس کی امی بھی اپنے کمروں میں بے سود سوتے رہے۔ ثنا کچن سے نکل کر سیدھے اپنے کمرے میں گئی اور خاموشی سے اپنی امی کے ساتھ لیٹ گئی۔ چونکہ اب اس کا تمام ڈر ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے کچن کا دروازہ باہر سے بند کر کے اس ڈھانچے کی ہڈیوں کو وہیں پڑا رہنے دیا تاکہ صبح سب لوگوں کو ڈھانچے کا یہ انجام دکھا کر اپنی بہادری اور سچائی کا یقین دلا سکے۔ اس سارے واقعے کو گزرے چند سال ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی کبھی کبھی جب ثنا کو وہ خوفناک رات اور وہ منحوس رانچا یاد آتا ہے تو خوف سے ایک جھرجھری لے کر اللہ کی شکر گزار ہوتی ہے کہ جس نے اسے اس وقت اتنی ہمت دی تھی کہ وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی، ورنہ وہ ڈھانچہ اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی چبا جاتا۔ لیکن اس سارے واقعے سے اس کے سارے خاندان کے افراد اس کی بہادری کے قائل ہو گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے پولیس کی مدد سے اس سارے واقعے کو خاموشی سے دبا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہر میں یا محلے میں کسی قسم کی خوف کی فضا قائم ہو جائے اور لوگ خوفزدہ ہو کر افراتفری کا شکار ہوں۔ اس میں چونکہ پولیس والوں کا بھی فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے بھی خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ کالج کی انتظامیہ آج تک حیران تھی کہ آخر ان کے پریکٹیکل ہال میں موجود وہ ڈھانچہ کہاں غائب ہو گیا۔ شاید اسے کوئی چرا کر لے گیا یا زمین کھا گئی، چونکہ وہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں تھا کہ اس کے لیے سالوں پولیس کو کالج کے چکر لگوائے جاتے۔ اس لیے انتظامیہ نے صبر کر کے دوسرا ڈھانچہ منگوا کر اسی فریم میں لٹکا دیا۔ صرف کالج میں بوڑھا چوکیدار ہی جانتا تھا کہ وہ ڈھانچہ آخر کہاں گیا، لیکن چونکہ وہ اب کالج سے ریٹائر ہو چکا تھا اس لیے اس نے بھی اپنے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا لی تھی۔